تو آئیے جناب ندی نظر دیتی ہے اور بھائی کو بھی نظر کرتا ہوں کہ یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت نئی چیز پیش کرنا یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت دیکھیے بھائی میسم نے کی ہے مولانا صاحب میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت تو گونگا بنا کے چھوڑ دیا حشر تک اسے گونگا بنا کے چھوڑ دیا حشر تک اسے آیا تھا ظلم کرنے 72 سے بات چیت آیا تھا ظلم کرنے 72 سے بات چیت آیا تھا مولا سلامت رکھے آپ کو آیا تھا ظلم کرنے 72 سے بات چیت اور یہاں سے شیخ درگاہ کے جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت ہزاروں بیماری ہیں آپ کو ہزاروں بیماری میرے سامنے جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ اسی طرح پر گرا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت کی آخری شعر آپ کو نظر کر رہا ہوں آپ کو بیٹھنا بھی ہے کہ سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت تو بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کون کٹے سر سے بات چیت جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت تو بچی یہ جانتی کہ زندہ ہے ہر شہید کرتا ہے ورنہ کون کٹے سر سے بات چیت آئیے کب ہمارا ہوگے انہی آسا کے بات کی حجت الاسلام المسلمین علیہ مولانا تاج محمد خان صاحب کے نظر اعتماد کرم کے آئے اپنے بیان کا آغاز کریں آپ حضرت کا استعمال نعرہ صلوات کے لیے محمد وآل محمد صلی اللہ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين الحمد لله الذي كما هو الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير المنقذ والأصيل المسمى في السماء بالأعلى وفي الأرضين بالقاسم محمد المعصومين المقبولين والحمد لله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال العباس عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي شرف بقدوم أبي
صلوات محمد جانے والوں کو اس کے توسل کرم اور کی مرتبہ سے اخلاص پیدا فرما کر کے جملہ مومن و مومنات کی روح کو ساتھ فرما صلوات محمد الحمدللہ اور آپ لوگوں نے سنا کے اشعار ماشاءاللہ سے بنا لیا اور بات اور اشعار جناب عباس کے حوالے سے ماشاءاللہ سے لوگوں نے اور اچھا پیش کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ جناب عباس پر ہی صلوات محمد اولاد مصطفیٰ کا کچھ خادم بنا رہا واضح ترین وقاؤں میں اتنا خلوص ہے اولاد مصطفیٰ کا کچھ خادم بنا رہا واضح ترین وقاؤں میں اتنا خلوص ہے تو شبیر نے دیا ہے مجھے کس قدر سلا آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے دیا ہے تجھے کس قدر صلا آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے دوستان برادران اہل ایمان معزز سامعین گرامی قدر دیکھیے بہت زیادہ بلانی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی ہے انشاءاللہ کچھ باتیں کچھ پیغام آپ کی خدمت کا کروں گا حسین ابن علی ہیں مدینے سے نکلے ہیں مکے کی جانب آئے حسین ابن علی جب مکہ پہنچے تو ابھی حج کا موسم تھا لیکن حسین ابن علی نے آستینوں میں چھپے ہوئے ان خنجروں کو دے لیا جسے ممکن ہے ڈرون کی آنکھ لگے سکے لیکن امامت کی نگاہ نے آستینوں میں چھپے ہوئے خنجر کو دیکھ لیا اور کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر جس کو مقام امن کہا گیا ہے یعنی اگر کعبے کے پاس کوئی پہنچ جائے حتیٰ انسان کو چھوڑیے جانور ہی پہنچ جائے لیکن درندہ نہ پہنچ جائے مچھر مکھی آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے یعنی کعبہ وہ مقام امن ہے کہ جو بھی اس کے حرم میں داخل ہو گیا اس کی جان محفوظ ہو گئی لیکن تاریخ اتنی غیرت دار ہے کہ جس حرم میں جانور تک محفوظ ہے اس جانور میں اس حرم میں حسین ابن علی محفوظ نہیں بس حسین ابن علی نے کیا کیا حسین ابن علی نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا دیکھیے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی ایام حج ہے موسم حج ہے لیکن حسین ابن علی نے کیا کیا اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا دیکھیے ایک سوال جو بنتا ہے اے حسین ابن علی مطلب ہمارے یہاں سے اے حسین ابن علی حاجی دور دور سے حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں صحابی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ ہیں جو حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں آپ ہیں جو کیا کر رہے ہیں حج کو عمرے سے اے مولا ابھی کعبے کا طواف کرنا ہے اے مولا
ابھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے. اے مولا ابھی شیطان کو پتھر مارنا ہے. مولا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا ہے؟ ابھی کعبے کا طواف کرنا ہے, ابھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ہے, ابھی شیطان کو پتھر مارنا ہے. سن بہت اچھا رہے ہیں. میں آپ لوگوں کی سماعت پر حسن ظن رکھتے ہوئے جملہ عرض کرتا ہوں. حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی کعبے کا طواف کرنا ہے, ابھی شیطان کو پتھر مارنا ہے, ابھی صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگانا ہے, صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا ہے. حسین ابن علی جواب دیں گے, سنو یہ وقت طواف کرنے کا نہیں ہے بلکہ طواف بچانے کا ہے. یہ وقت طواف کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت طواف بچانے کا ہے. یہ وقت حج کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت حج بچانے کا ہے. یہ وقت صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت صفا اور مروہ کو بچانے کا ہے. جملہ سنیے, حسین ابن علی جواب دیں گے, سنو یہ وقت شیطان کو پتھر مارنے کا نہیں ہے, یہ وقت شیطان سے مقابلہ کرنے کا ہے. بس ارباب آبا حسین ابن علی نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا 8 ذی الحجہ. اللہ فرمائیے جسے تاریخ یوم الترویہ کہتی ہے. وقت توحید میں کیا کہتی ہے؟ یوم الترویہ. اللہ فرمائیے حسین ابن علی نے جناب عباس سے کہا, عباس کعبے کی چھت پر جاؤ اور جانے کے بعد خطبہ دو. کیا کہا؟ 8 ذی الحجہ ہے. حسین ابن علی نے کہا, عباس کعبے کی چھت پر جاؤ اور جانے کے بعد کیا کرو؟ خطبہ دو. اللہ اکبر. اے عباس کم سے کم آپ ہی حسین ابن علی کو بتا دیجئے, ابھی حج تمام نہیں ہوا ہے. اے آقا حج کو تمام کر لیجئے. جملہ سمجھے خدا کی قسم, کم سے کم آپ ہی کہہ دیجئے کہ مولا حج تمام کر لیجئے. عباس جواب دیں گے کہ حج کعبے کے طواف کرنے کا نام نہیں ہے, حج امام وقت کی اطاعت کا نام ہے. حج کعبے کے طواف کرنے کا نام نہیں ہے, حج امام وقت کی اطاعت. کیا کہا جناب عباس سے؟ حسین ابن علی فرماتے کعبے کی چھت پر جائیے. مولا کعبے کی چھت پر گئے. جانے کے بعد پہلا جملہ کہا, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. دیکھیے ہم نے ابھی تک جناب عباس کے جلال کو سنا ہے. اگر جملہ ضائع نہ کریے تو میں ایک قیمتی جملہ عرض کروں. عباس کو وفادار عباس کی تلوار نے نہیں بنایا, عباس کے صبر نے بنایا ہے. عباس کو پر محمد بولے محمد درو. انشاءاللہ آپ کو صحت دے, سلامتی دے, طول عمر دے, اور اللہ مومنات بالخصوص بانیان مجلس آدھاران حسین ابن علی کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. اور صلوات دے محمد.
अब्बास है, काबे की छत है, क्या जुमला कहा, खुदा की कसम है। आज सारी तारीफें उस अल्लाह की, सारी तारीफें उस अल्लाह की जिसने काबे को अजीम बनाया हुसैन इब्ने अली के बाबा के कदमों के जरिए। अब्बास ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी, सारी तारीफें उस अल्लाह की जिसने इस काबे को अदीम अज़मत बख्शी, जिसने इस काबे को अदीम बनाया, जिसने इस काबे को शरफ बख्शा, जिसने इस काबे को मंज़िलत अता की। किसके जरिए से? हुसैन इब्ने अली के बाबा के। नौजवानों जुमला सुनो, वाह, क्या जो बाबा हुसैन इब्ने अली के हैं वो बाबा जनाब अब्बास के नहीं? जो बाबा हुसैन इब्ने अली के हैं वो बाबा जनाब अब्बास के नहीं है। मौला ने क्या कहा? सारी तारीफें उस अल्लाह की जिसने इस काबे को अजीम बनाया हुसैन इब्ने अली के बाबा के कदमों के जरिए से। मौला, जो बाबा हुसैन के हैं वही बाबा आपके भी हैं। आपने ये जुमला क्यों कहा कि हुसैन इब्ने अली के बाबा के कदमों के जरिए से? ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाबा के कदमों के जरिए से? जुमला कह के जा रहा हूं, कभी याद आऊंगा तो दुआ करिएगा। ए अब्बास, ए गाजी अब्बास, जो बाबा हुसैन इब्ने अली के वही बाबा आपके। आपने क्यों नहीं कहा सारी तारीफें उस अल्लाह की जिसने मेरे बाबा के कदमों के जरिए से काबे को बख्शा, शरफ बख्शा, इज्जत बख्शी, इज्जत बख्शी। अब जुमला सुनिए मौला, ये आपने क्यों नहीं कहा? इमाम तो जनाब अब्बास जवाब देंगे कि इखलाक और अदब इस बात की इजाजत नहीं देता कि जहां बड़ा भाई मौजूद हो वहां छोटे भाई का नाम। जहां बड़ा भाई मौजूद हो वहां छोटे भाई अपना नाम नहीं ले जाए। और जुमला कहूं, हट करके जुमला कहूं और बेदार होने के लिए जनाब अब्बास जवाब देंगे, जब इमाम मौजूद हो तो गुलाम अपना नाम नहीं लिया। इमाम मौजूद हो तो गुलाम अपना नाम नहीं लिया करते। मन काना बिल अमसे बैतन अस्बहा किबलतन, ए हाजियो, ए नमाजियो, ए सहाबियो, तुम किसके कत्ल के लिए आए हो? तुम किसके कातिल बनना चाह रहे हो? तुम किसके लिए खंजर आस्तीनों में छिपा करके लाए हो? जानते ये कौन है? ये हुसैन वो हैं कि जिनके बाबा के जरिए से कल तक जो खाने काबा बैत था ना, इनके बाबा के जरिए से वो किबला बन गया। नहीं पहुंची, मैं और आसान लफ्जों में समझा देता हूं। देखिए, इंसान मजमुआ है दो चीजों का। एक लफ्ज है जिस, एक लफ्ज रूह है ना। रूह और जिस्म में सबसे अफजल चीज क्या है? आसान रकम समझाओ, अगर बदन से रूह निकल जाए ना, अब ये बदन मिट्टी पे रहने के काबिल नहीं है, मिट्टी में रहने के काबिल। अगर रूह निकल जाए वजूद इंसानी से, जिस्म इंसानी से, अब ये केस मिट्टी पे रहने के काबिल। इसका मतलब ये हुआ जनाब साहब, जिस्म की अहमियत तभी तक है
वाह 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 जब तक इस जिस्म में रूह है, अगर रूह निकल गई, अब इसे रोज कफन बनूं जनाजा कहाँ चला गया? मिट्टी के। इसका मतलब ये हुआ जिस्म और रूह में भैया बात न करिएगा, बहुत सुने जिगर बिला करके मैं तभी बना रहा हूँ। क्या है? जिस्म और रूह में से सबसे अफजल क्या है? मैं दलील देता हूँ, बराबर बनाइए। जनाबे आदम का पुतला बनने में 200 साल लगा, 2 सेंचुरी, 200 साल, 40 साल तक जमीन इंतखाब की गई, 40 साल तक मिट्टी लाई गई, 40 साल तक मिट्टी को कूदा गया, 40 साल तक जनाबे आदम का पुतला बनाया गया, 40 साल तक सिखाया गया, 200 साल लगा। खुदा की कसम अभी जनाब आदम लायके ताज़ी में सजदा नहीं हुए हैं, अभी जनाब आदम लायके ताज़ी में सजदा। अल्लाह ने कहा फ़ैज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। जब इसमें अपनी रूह तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। बेदार हैं आप? यानी जनाबे आदम का पुतला बन करके आमादा है। जनाबे आदम उस वक्त तक लायके ताज़ी में सजदा न हुए जब तक के उसके अंदर रूह ना आ गई। अब आप समझे, काबा उस वक्त तक किबला न बना जब तक के रूह काबा न आ गया। बिलम से बैतन अस्बहा क़िबलतन अय्युहल कफरतुल फजरा। एक काफिरो, एक फाजिरो, अतसद्दूना तरीक़ल बैते लिल इमामिल बर्रा। एक काफिरो, एक फाजिरो, तुम उसका रास्ता रोक रहे हो जो नेक लोगों का इमाम है। आपने गौर नहीं किया? जो नेक लोगों का, आसान लफ्ज़ में करूं, जो साहिबे किरदार का इमाम है, किरदारों का नहीं, जो साहिबे किरदार का क्या है? कौन कर रहा है? जनाब अब्बास क्या कह रहे हैं? अय्युहल कफरतुल फजरा अतसद्दूना तरीक़ल बैते लिल इमामिल बर्रा। एक काफिरो, एक फाजिरो, तुम उसका रास्ता रोक रहे हो जो नेक लोगों का क्या है? काबे के पास काफिर जाते हैं, काबे के पास फाजिर जाते हैं। ए मौला, ये राजी हैं, ये सहाबी हैं, ये हाजी हैं, आप इन्हें काफिर कह रहे हैं, आप इन्हें फाजिर कह रहे हैं। अरे कम से कम मोमिन न सही मुसलमान कह देते, कम से कम काफिर नहीं, कम से कम मोमिन नहीं तो क्या कह देते? मुसलमान कह देते। लेकिन क्या कहा जनाब अब्बास ने? अय्युहल कफरतुल फजरा अतसद्दूना तरीक़ल बैते लिल इमामिल बर्रा। एक काफिरो, एक फाजिरो, तो उसका रास्ता रोक रहे हो जो नेक लोगों का क्या है? चिल्ला करो मौला, कम से कम हाजी कहिए, सहाबी कहिए, गाजी कहिए, मुसलमान कहिए। जुमला सुनिए, हिंदी जुमला है। जनाब अब्बास जवाब देंगे, सुनो। अब्बास काबे की छत पर खड़ा होकर के ये ऐलान कर रहा है कि जो इमाम वक्त का दुश्मन बन जाए वो नबी अल्लाह नहीं होता, वो या काफिर होता है या फाजिर होता है। जो इमाम वक्त का रास्ता रोके, कातिल बन करके आए,
مولا فرماتے ہیں من ہوا احق بہی من سائر البریہ، ارے کون ہے جو امام وقت سے زیادہ اس بات کا حقدار ہو کہ کعبے تک جائے؟ من ہوا ادنا بہی، کون ہے جو امام جو کعبے سے زیادہ نزدیک ہے سوائے کس کے؟ حسین ابن کیا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں لولا حکم اللہ جلیلہ و اسرارہ العلیہ و احتمالہ للبریہ، سنو اگر حکمت الہی نہ ہوتی، اگر اللہ کا بندوں کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا تو لدار البیت الیہ، تو امام خالی اشارہ کرتے کعبہ ہوا کی دوش براتا۔ اب مولا فرما رہے ہیں ارے اگر حکمت الہی نہ ہوتی، اگر آزمائش الہی نہ ہوتی تو خالی امام کیا کرتے؟ اشارہ کرتے، کعبہ ہوا میں اڑتا ہوا کس کے پاس آتا؟ قبلہ ایّم سیاہ لدئی، قبل اس کے امام اس تک جاتے، کعبہ خود اڑ کر کے کہاں آتا؟ عبداللہ سے قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدئی، سنو لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود حسین کا بوسہ دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ قد استسلم الناس الحجر، لوگ کس کا بوسہ دیتے ہیں؟ حجر، والحجر یستسلم یدئی، اور حجر اسود کیا کرتا ہے؟ حسین بن علی کے ہاتھوں کا کیا دیتا ہے؟ بوسہ دیتا ہے۔ جملہ سنیں گے آپ، یہ جملہ مولا عباس نے کہا، ایک دلیل میں دیتا ہوں، باقی جناب عباس نے کیا کہا؟ جناب عباس جانے مولا سنیے، یہ حجر اسود جانتے کیا؟ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے، یہ چھوڑو ہمیں تم کیا کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، چلیے اٹھیے آپ کو اٹھیے اٹھیے فرمائیے اللہم صلی علی محمد، مندر پڑھنے کو ایسے بیٹھے سے پڑھے گا۔ قد استسلم الناس الحجر، لوگ حجر اسود کا کیا کرتے ہیں؟ بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ والحجر یستسلم یدئی، لیکن حجر اسود بوسہ دیتا کس کا؟ امام کے۔ اللہ سنیے خدا کی قسم، حجر اسود کیا ہے؟ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا، کالا پتہ ہے اس کو کہ تو حجر اسود کہا جاتا ہے، اتنا عظیم کیوں ہے؟ جملہ سنیے، جب جناب ابراہیم کعبے کی دیوار کو بلند کر رہے تھے تو اس پتھر کے اوپر ننگے پاؤں کھڑے ہوا کرتے تھے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجرے، وہ پتھر لے جا کر کے کعبے میں کیا کر دیا گیا؟ چن دیا گیا۔ تو لوگ حجر اسود کا کیا لیتے ہیں؟ وہ حجر اسود کیا ہے؟ وہ پتھر، وہ پتھر، وہ پتھر جس پہ جناب ابراہیم ننگے پاؤں کھڑے ہو کر کے کعبے کی دیوار کو بلند کر رہے تھے۔ ارے بھائی، اگر ننگے پاؤں جس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم کھڑے ہو جائیں تو وہ چومنے کے قابل ہو جائے تو وہ حسین جو دوش پیغمبر پہ سوار، سبحان اللہ، قد استسلم الناس الحجر، حجر اسود کے بوسہ دیتے ہیں، والحجر یستسلم یدیہ، لیکن حجر اسود کیا کرتا ہے؟ اب جملہ سنیے، جناب عباس کہتے کیا ہیں؟ لَوْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ
من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت سے نہ ٹکراتی، اگر میرے مولا کی مشیت مجھے چاہت، اگر میرے مولا کی چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق نہ ہوتی، لوقعت علیکم، تو میں تم لوگوں پر حملہ کرتا، کالسکر الغضبان علی اصافیر الطیران، جس طریقے سے غصے والا باز چھوٹی چڑیوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مولا فرما رہے ہیں؟ لوقعت علیکم کالسکر الغضبان علی اصافیر الطیران۔ گفتگو میں احترام تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہیے، جملہ سنیے۔ أتهون قوما يلعب بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية؟ ارے تم اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپنے سے ہی موت سے کھیلتے ہو۔ کیا مولا عباس کہہ رہے ہیں؟ اتحول القوم، ارے تم ایسی قوم کو ڈرا رہے ہو یلعبو بالموت، جو موت سے کھیلتے ہیں۔ اس میں بچپنے جملہ کروں، فکیف کان فی الرجولیہ، جو بچپنے میں موت سے کھیلے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ جو بچپنے میں موت سے کھیلے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ آسان لفظوں میں عرض کروں، بچپنے میں موت سے اس طرح کھیلتے ہیں کہ ازدر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ بچپنے میں موت سے اس طرح کھیلتے ہیں کہ ازدر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جوانی کا عالم یہ ہوتا ہے دو گلیوں سے باب خیبر کیا کہا؟ اتحولنا قوما یلعبو بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجوع۔ اب میں دھیرے سے جملہ پڑھتا ہوں، کیا کہا جناب عباس؟ ہیہا انظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ اکبر، ترجمہ کروں، ارے واہ ہو تمہارے اوپر، ذرا غور تو کرو، ترجمہ کرتا ہوں، ذرا غور تو کرو۔ ارے ایک طرف شراب پینے والے ہیں، ایک طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ فانظروا ثم انظروا ممن، غور کرو کدھر آئے؟ ایک طرف شرابی ہے، ایک طرف حوض کوثر کی کہاں ہے؟ جملہ سنیے رضی بھائی، اللہ جانے کتنی خلوص سے آپ نے مجلس رکھی تھی، خدا آپ کے خلوص کو باقی رکھے۔ بھیا نے کربلا میں جہنم نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اور ذکی بھیا نے ہم کو ایران سے فون کیا تھا، ہم موبائل میں تھے، ان لوگوں کی بہت خواہش کی کہ چاچو آپ آدھا ہی گھنٹہ پڑھ دیجیے، مگر کیا ہے پڑھ دیجیے، ورنہ میرا ٹکٹ تھا آج کو پہلے میں 500 اور 5 منٹ پر۔ بھیا اللہ آپ لوگوں کے جذبے کو سلامت رکھے، میں سب کے لیے دعا کا طلبگار ہوں اور دعائیں دیتا ہوں، اللہ آپ لوگوں کو صحت دے، سلامتی دے۔ جملہ سنیے خدا کی قسم، یار کہاں مولا عباس ذرا غور کرو، ادھر کون ہے چچا شراب پینے والے، ادھر کون ہے حوض کوثر کے؟ اب کی نظر پھر مولا فرماتے ہیں ممن فی بیتہ آیات و قرآن، ہمیں دیکھو تو صحیح، یہ وہ گھر ہے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، جہاں قرآن نازل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ وحی نازل ہوتی ہے، جہاں پہ
وممن فی بیتہ، ارے اس گھر کے مقابلے میں آئے ہو جس گھر میں خالی گناہ ہے اور نجاسات ہے، ایک طرف آیات ہے، قرآن ہے، ایک طرف لہوات ہے اور نجاسات ہے۔ میں آسان لفظ سے بات کروں، ایک طرف وہ ہیں جو گندگی کے تمام گھر ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو گندگی کے تمام وممن فی بیتہ التطہیر والاحیاء، جملہ سنیے خدا کی قسم۔ اور یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے طہارت وجود میں آتی ہے، جہاں سے پاکیزگی وجود میں آتی ہے، جہاں سے ہدایت وجود میں آتی ہے، جہاں سے عبادت وجود میں آتی ہے، جہاں سے ریاست وجود میں آتی ہے، آسان لفظ میں کروں، جہاں سے امامت وجود میں آتی ہے، جہاں سے نبوت وجود میں آتی ہے۔ لیکن کنایا حسین بن علی ہے، یہ صرف ولی کا دربار ہے۔ جب مسئلہ آیا بیعت کا، حسین بن علی نے کہا ایھا نبی ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعبد الرحمن رجل شارب الخمر وقاتل النفس محترمہ ومولد بالفسق والفجور مثلی لا يباع يوم مثلا ولكن مثله وتنظرون ننظر وتنظرون اینا احق بالخلافت والبیع۔ ایک جملہ اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، جملہ دوسرا سنیے، ومعدن، معدن کہتے ہیں اس جگہ کو جس کو اپنے لفظ میں کہا جاتا ہے سوتی، معدن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کوئی چیز وجود میں آئے۔ کیا کہا امام نے؟ سنو، ہم وہ ہیں جہاں سے رسالت وجود میں آتی ہے، ہم معدن رسالت ہیں۔ کیا مطلب یہ سنو، آدم نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، موسیٰ نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، عیسیٰ نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا، ابراہیم نہ ہوتے اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا۔ سنو، آدم بنے تو ہمارے صدقے میں، نوح بنے تو ہمارے صدقے میں، ابراہیم بنے تو ہمارے صدقے میں، موسیٰ بنے تو ہمارے صدقے میں۔ نہیں یقین آیا؟ چھٹے ماں فرماتے ہیں وما تکاملت النبوۃ بنبی حتی اقر بفضلها ومعرفتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک کہ اس نے جناب زہرا کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیا۔ کہاں آئے ہو؟ کہاں آئے ہو؟ حیات فانظروا ثم انظروا ممن بیتہ شارب الخمر والصاحب وممن بیتہ صاحب الحوض والکوثر وممن فی بیتہ الوحی والقرآن وممن فی بیتہ اللہوات والتمثال وممن فی بیتہ التطہیر والآیات۔ جہاں سے پاکیزگی وجود میں آئے سر، وہ گھرانہ کس کا ہے؟ پہلے چھوٹے جملہ سنو عزیز، جب تک یہ قلب پاکیزہ نہیں، نہ حسین کے لشکر میں آ سکتے ہو، نہ حسین آ سکتے ہو۔ ایسے آسان نتن جب تک یہ قلب کا بات کو کہتے ہیں اے بھیا، زبان کا بھلے گندا ہو لیکن دل بڑا اچھا۔ خدا کی قسم، غلط بات، بےہودہ بات، جملہ کہوں شبیر امیر الدین کیا اچھا جو آپ کی زبان اچھی ہے، دل ہی کیا اچھا جو آپ کی زبان اچھی۔ ممبئی جانا ہوگا، یار گھر سے دوستانہ تھا، برادرانہ تھا، ایک جملہ کہا مولانا صاحب خدائی آئیے ہمارے گھر آئیے گا، جملہ سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ زبان کا بھلے گندا ہو مگر دل کا کیا ہے؟ یہ جملہ سنیے۔ بلائے بھائی، بلانے کے بعد کہہ دیکھیے آپ کے بھائی نے ماشاءاللہ سے اچھا سا گھر بنوایا ہے، اور سنو ہم نے کسی معمولی پر نہیں بلایا ہے، ہم نے اسے محمد صاحب کو بلایا ہے،
نے کہا کہ میرے دبئی کنیکشن وہاں دیا ہے، کنیکشن یہاں دیا ہے، کنیکشن یہاں دیا ہے، کنیکشن وہاں دیا ہے، اوپر ہم نے 5,000 نکال دیا ہے. سوال حل میں ہے بھیا، سوال تو بھلے گندا ہوگا. میں گیا روٹی کھولا کہتا پانی گر رہا، اماں کی روٹی کھولا پانی گر رہا، بیسن کی روٹی کھولا پانی گر رہا. 10 دن کے بعد پھر گھر نکال رہا، جس نل کو کھول رہا اس میں تو دودھ نکل رہا. پھر 10 دن بعد گیا، جس نل کو کھول رہا اس میں سے شربت نکل رہا. میں نے کہا نہار بھائی وہ تعویذ مجھے بھی دے دیجیے جو 10 دن کے بعد آپ کی ٹنکی سے کبھی دودھ کبھی پانی کبھی شربت. آپ سنیے، اگر آپ مولانا نہ ہوتے بہت کچھ کہہ رہے تھے. ہم نے کہا کیوں؟ ہمارا بھروسہ ہوا تھا. میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک جملہ خالی کروں گا. جب انسان کا رابطہ تقدیر بنانے والے سے دور جاتا ہے نا تو تقدیر بتانے والے کے پاس چلا جاتا ہے. یہ بھیا کون سی تعبیر ڈالے ہو اس میں؟ نہیں، تعبیر نہیں ڈالا. میں نے کہا 10 دن پہلے پانی گر رہا تھا، پھر 10 دن بعد پھر 10 دن کے بعد. ارے آپ کو پتہ نہیں سمجھتا، تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ سے وہی نکلتا ہے. ٹنکی میں جو ہوتا ہے وہی سے. اب میری سمجھ میں آیا یہ دل ٹنکی ہے، یہ زبان ٹوٹی ہے. پاک ہوتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے، دانت پاک ہوتی ہے، ہاتھ پاک ہوتا ہے، کان پاک ہوتا ہے. جب دل ہی گندا ہوتا ہے تو ہاتھ بھی نجس ہوتا ہے. کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ اس گھر میں طہارت پلتی ہے، طہارت وجود میں آتی ہے. آخری چیز ہے زندگی کے دل بات کو ہوتا ہوا آخری چیز ہے جو جناب کے پاس میں کہا زندگی کے دل آگے سے وعدہ دیتا ہے صلوات محمد ایک جملے کا بیچارہ کیا کہا؟ حیات فندرو سمندرو ممن فی بیتہی شارب الخمر وممن فی بیتہی صاحب الحوض والکوثر وممن فی بیتہی آیات وحی والقرآن وممن فی بیتہی لہوات والتمسات اللہ اکبر وممن فی بیتہی تطہیر وال. ایک جملہ سن لے حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے کا مطلب پاکیزگی قلب. واہ بے شک. کیا پاکیزگی بعض لوگ ہیں بڑی شدت سے بیچارے مجلس کے انتظام کرتے ہیں. بہت شدت، بہت شدت. دیکھیے ماشاء اللہ کہاں بیٹھا ہوا، ہاں کہاں میں بیٹھا ہوا نا. مجھے انصاف سے بتائیے اتنا سارا مجموعہ مجلس پہ بیٹھا ہوا وہ مسجد نہیں ہے. نہیں بات پہنچی نہیں. ہمارا سنو یہ بات نوٹ کر، جو مجلس تمہیں مسجد پر نہیں رہ سکے وہ مجلس کی جنت تک کیسے لے کر لے جائے گی؟ سبحان اللہ. میں چکر میں لے آ سکتا، اب وقت نہیں ہے، اب عظیم باتیں کرو. پاکیزگی کر پتہ ہے جو بھی حسین کی بارگاہ میں آیا ہے کم سے کم اسے حسین علیہ السلام آیا ہے. کم سے کم کیا بنایا؟ کچھ بھی ہو علیہ السلام ہو گئے، زہیر علیہ السلام ہو گئے، حر علیہ السلام ہو گئے، جان علیہ السلام ہو گئے، سب کیا ہو گئے؟ علیہ. سنو ایک جملہ سن لو، کوئی مجلس کر کے حسین ابن علی پہ احسان نہیں کرے گا. ہاں امام کے صحابی نے کہا سنو ہم حسین کے لشکر میں آنے لگے، ہم نے حسین پہ احسان نہیں کیا ہے، حسین نے ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر کے ہم پر احسان کیا.
وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس گفتگو میں انتظار کریں. بس جو بھی امام کی بارگاہ میں آیا کم سے کم کیا بنا علیہ السلام. کسی مذہب کا ہو، کل مذہب کا عقیدہ حسین کی بارگاہ میں آؤ، حسین تمہیں وہاں لے کر کے جائیں گے جہاں تم سوچ رہے ہو. جی جی آسان زیارت والدہ پڑھتے ہیں. زیارت والدہ میں ایک زیارت سائر شہدائے کربلا، جس کے معنی ہے کہ وہ زیارت تمام شہدائے کربلا کے لیے. جملہ اس زیارت وارثہ میں چھٹے امام فرماتے ہیں السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ. اے انصار حسین تم سب پہ میرا سلام. اے مولا خود کو کہاں پہنچا دیا آپ نے، جوان کو کہاں پہنچا دیا آپ نے، شہید کو کہاں پہنچا دیا آپ نے. چھٹے امام کیا کر رہے ہیں؟ سلام کریں نا علیہ السلام نے. ابی و امی اے انصار حسین تم سب پہ میرے ماں باپ قربان ہو گئے. جملہ سن لیجیے، نتیجے گفتگو ہے خدا کی قسم. سنیے بھیا، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، اے انصار حسین تم سب پہ میرا کیا ہو سلام ہو. چھٹے امام سلام کر رہے ہیں. کیا کیا؟ بے ابی و امی میرے ماں باپ کو کیا ہو گئے. اے مولا ہوا کیا ہے؟ مولا نے کہا تم سب کو سب کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ اب جملہ سنیے، خالی تم سے پاک نہیں ہوئے بطاقت الارض التي فيها تفرقون. اے انصار حسین خالی تم پاک نہیں ہوئے ہو، جس سرزمین پہ تمہیں دفن کر دیا وہ زمین پاک اور پاکیزہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ایک جملہ کہوں بیدار ہوں گے آپ. اس کا مطلب یہ ہوا سن 61 ہجری سے پہلے کربلا کی خاک تھی، خاک شفا نہ تھی. کیا تھی؟ خاک تھی، خاک شفا نہ تھی. ارباب ابا کہاں حسین نے پہنچا دیا اپنے انصار کو. چھٹے امام سلام کر رہے ہیں، تم پہ سلام، میرے ماں باپ قربان، تم سب پاک اور پاکیزہ ہو گئے. خالی تم پاک اور پاکیزہ نہیں ہوئی بلکہ جہاں تمہیں دفن کر دیا گیا. عربی لفظ میں ایک لفظ ہے طاہر، ایک لفظ ہے مطہر. طاہر کہتے ہیں یہاں پر جو چیز پاک، مطہر کہتے ہیں جو چیز پاک بھی ہو اور پاک کرنے والی بھی ہو. طاہر کسے کہتے ہیں؟ جو چیز کیا ہو پاک. مطہر کسے کہتے ہیں؟ جو پاک کے ساتھ ساتھ کیا کرے. آسان لفظ میں بتاؤں، شربت پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. پانی پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے کی کیا ہے. آسان لفظوں میں بس شربت ہے طاہر، پانی ہے مطہر. طاہر جو خود پاک ہو، مطہر جو خود تو پاک ہو مگر دوسروں کو بھی کیا کرے، پاک کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ابن علی کے جتنے اصحاب تھے وہ کربلا میں خالی طاہر نہیں تھے، حسین نے مطہر بھی بنا دیا. کربلا پیاس مانگتی ہے، کربلا قربانی چاہتی ہے. بات جناب عباس کی ہے، گفتگو یہی تمام کروں گا. بہت بیدار ہو کر کے آپ لوگوں نے سنا دو قطرہ جناب زہرا کے مال میں آپ لوگ اگر اپنے عشق دے دیے نا، کیسے عرض کروں، کیسے آپ عرض کروں. دنیا کے تمام مشکلات کو جو حل کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت کی مشکل کو جو حل کرے اسے عباس کہتے ہیں. کربلا میں قسم خدا کی سب مطمئن جب تک عباس ہے. زینب مطمئن عباس ہے، حسین مطمئن عباس ہے، مسرات مطمئن عباس ہے، سب مطمئن. کیونکہ کیا ہے یہ عباس، یہ عباس. ایک مرتبہ خیمے سے باہر ہے، خیمے سے باہر
خیمے سے باہر واپس خیمے میں آئے نا تو دیکھا ہے کہ بیوی سارے تکار ہو رہی ہے. کہا کہ بابا میری زندگی میں کیا؟ کہا میرے والد اور والد کیسے کیا کروں؟ جب سے آپ خیمے سے باہر گئے ہیں سکینہ ہر خیمے میں ایک بار گئی ہے, اس خیمے میں 32 بار آئی ہے. چچا پیاس لگی ہے. چچا عباس عباس خیمے لگائے, دشمن آیا, خیمے ہٹائیے. عباس نے خط کھینچا, ایک جملہ کا اس کی مجال ہے جو اس خط کو پار کر لے. قسم خدا کی روایت کہتی ہے حسین کونے میں بیٹی کے منظر دے گئے, عباس کے پاس نہیں گئے, خیمے میں بہن زینب کے پاس گئے. اے بہن زینب عباس کو جلال آ گیا ہے. اے بہن زینب عباس کو, اے بھیا آپ نے روکا نہیں. اے بہن زینب کیا کہہ کر کے روکوں؟ اب تک جب بھی جلال آتا تھا کہتا تھا عباس کربلا نہیں ہے, عباس کربلا نہیں ہے. اے بہن جملہ سن, میری ماں پہلے جملہ سن. زینب نے فضا کو بلایا, اما فضا ذرا بھیا عباس کو بلانا اور سنو بھیا عباس سے کہنا اگر آنے میں تاخیر ہوئی تو زینب سربراہ داخل میں سے باہر آ جائے گی. فضا گئی, پیغام پہنچایا, عباس نے پیغام سنا. جملہ سنیں گے تلوار کو لیا, زینب کے آغوش میں رکھا, اپنے سر کو زینب کے قدموں میں رکھا. ایک جملہ کہا اے بہن زینب اس تلوار سے عباس کی گردن اڑا دو. اگر عباس کے جیتے جی خیمے سے باہر میں کہوں گا عباس عصر عاشور. بس دو جملہ آپ بولیے, دو جملہ وقت ہے, دو جملہ. اے عباس, اے عباس جب اجازت مل گئی نا, جب خیمے سے نکلنا چاہ رہے ہیں نا, بہن زینب مجھے پتا چلا بھیا عباس جا رہا ہے نا, پتا کیا ہوا؟ بھابی اور آپ ذرا قریب آئیے گا, بھابی لیلا ذرا قریب آئیے گا, ماں کی قریب فضا ذرا قریب آئیے گا. ایک ایک بیویوں کو قریب کیا. قریب کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, سنو سنو زینب جب مدینے سے چلی تھی تو تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی, لیکن زینب آج اپنا وعدہ واپس لیتی ہے کیونکہ جس کے سہارے زینب نے وعدہ لیا آج میرا ایک جملہ یہ عباس خیمے سے باہر نکلنا چاہ رہے, ایک جملہ کہا بھیا عباس. زینب نے جملہ بھیا عباس ذرا قریب آنا, جی شہزادی فرمائیے. کہا ذرا بیٹھ کریے. کہا جی شہزادی فرمائیے. کہا بھیا عباس ایک مرتبہ میں بابا کے سامنے بیٹھی ہوں, ایک مرتبہ بابا کے سامنے بیٹھی ہوئی, ایک مرتبہ میرے دوست سے چادر ملی, میرے بابا نے پڑھ کر کے میرے دو شانوں کو بوسہ دیا. میں نے طلب میں کہا بابا یہ آپ نے بوسہ کیوں دیا؟ بابا نے کہا اے بہے بیٹی زینب ایک دن انہیں بازوں میں رسم مانگی جائے گی. عباس میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اس کی بہن کو ارے کون بیردا کر سکتا ہے, ارے کون شانوں میں. یہ جملہ عباس کو سوچا کرتی تھی جس کے پاس عباس جیسا بھائی موجود ہے. لیکن اے بھیا عباس اب تم جا رہے ہو نا, زینب کو یقین آ گیا اب زینب میرے دابی ہو جائے گی, اب زینب کے بازوؤں میں رسم. یہی بچا ہے جب 11 محرم جناب زینب نے سب کو سوال کر دیا نا, ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, جب کوئی نظر نہ آیا نا وہ رات تک کیا بھیا عباس کربلا, بھیا عباس مدینے سے بڑی شان و شوکت سے لائے تھے. اے بھیا آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا. زینب کہتے
جب فرات کی جانب زینب گئی نا، اسی شعر پر گفتگو مکمل کرتے ہیں، جب زینب فرات کی جانب گئی نا، فرات کی جانب جانے کے بعد ایک جملہ کہا، کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا بھیا تو کہنا آئے تھی ساحل پہ میرے لینا اے عباد زینب بیردا ہو گئی، اے عباد زینب کے بعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ہمارے اس مختصر سی عبادت قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال کی پریشانی کو فرما، ہمیں جو مقبول کی فرق و فیصلہ فرما، ہمیں جو بیمار میں شفا پوری عنایت فرما، ہمیں جو پریشان ہے اور کی پریشانی کو فرما، وہ کی دعا کرام وقت اثر دل سے اور زور سے ہمیں دیجیے گا۔ بارہا جو مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص ہمارے آپ کے والدین علماء کرام، ہمارے کرام، ان سب پر اپنی رحمت عاطف فرما، مغفرت فرما، رسول اللہ السلام نے کہا ہے مومن مومنات کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرما، رسول اللہ السلام نے کہا ہے فرما، تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کے اس گلے کا جو اتنا خوش تھا کہ ایک ضرب نہیں 70 ضرب سے جس کے سر کو قلم کیا گیا، شہید کیا گیا تو حسین، اللہ تجھے حسین کی اس کٹے ہوئے سر کا واسطہ، اس کٹے ہوئے گلے کا واسطہ، اللہ جو مومنین مومنات باحیات ہیں، بالخصوص ہمارے آپ کے والدین، علماء کرام، ہمارے اکرام، رحمت کرام، ہمارے سستانی، ہمارے حسن رسول اللہ، ان سب کا سایہ ہمارے سر پر دادے دائب و راہب ہمیں گناہوں میں کبیرہ اور صغیرہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں زمان کے ضرور دادی فرما، ہم سب کو ان کے عوام اور ان کے ساتھ میں شمار فرما۔ جو کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ آخر میں مثال کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اس طرح کے سوال کو ان سے وہ سوال کو جنہ مومنین مومنات کو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ساری کیا قدر یا علم اس کے وسیلے کی طرف سے چراغ معصوم علیہ السلام کی وسیلے سے قبول فرما، آمین سلمہ آمین، ربنا تقبل منا انک السمیع العلیم، معاف کریں اسے وفا سکینہ کے چچا، اے علمدار وفا سکینہ کے چچا، اے علمدار وفا سکینہ کے چچا، اے علمدار وفا سکینہ
کے چچا اے علمدار وفا سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار اے علمدار چھن گئے کانوں سے گوہر لہو جاری ہے ہائے معصوم پہ یوں ظلم و ستم جاری ہے ہر قدم کھایا تماچا سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار اے علمدار جب بھی بابا کو پکارا تو تماچے کھائے اس کا ظلم کیا کرتے ہیں آجا اس پہ ہائے کہتے ہیں یتیماں اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار اے علمدار پیاس سے ہائے چٹکتی ہیں ہڈیاں ساری شمر نے توڑ دی دلوں سے پسلیاں ساری ہائے باچی کا تڑپنا اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار اے علمدار کس طرح لکھے شبیب الوصیت بی بی ہائے کہتی رہی سائل یہ رو کے دکھیاری یہ رلاتا رہا جملہ اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا اے علمدار وفا اے سکینہ کے چچا حسین امام حسین حسین امام حسین آنکھوں کا تارا تاج گر پیارا پیارا 6 ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا میرے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا خاص گر پیارا پیارا 6 ماہ کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا گر پیارا پیارا 6 ماہ کا جس کا سن تھا
जालिम ने मारा, माटी आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिर था उसको जालिम ने मारा। किलकारियों से बचे की आबाद था जो घर, हर एक कदम पे टूट रही है उसे नजर, हर एक कदम पे टूट रही है उसे नजर। किलकारियों से बचेगी आबाद का जो घर, हर एक कदम पे टूट रही है उसे नजर, हर एक कदम पे टूट रही है उसे नजर। बच्चे को उसकी माँ से छुड़ाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, 6 माह जिसका सिर था उसको जालिम ने मारा। माँ की आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिर था उसको जालिम ने मारा। भूले को देख करके संभलता नहीं जिगर, लगता है जैसे झूल रहा है मेरा फिसर, लगता है जैसे झूल रहा है मेरा फिसर। भूले को देख करके संभलता नहीं जिगर, लगता है जैसे झूल रहा है मेरा फिसर, लगता है जैसे झूल रहा है मेरा फिसर। गहवारे तकीर जलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिर था तब वो जालिम ने मारा। माँ की आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिर था उसको जालिम ने मारा। गहवारे तकीर के जलने पे सोगवार, कहती लकड़ियों को समेटे वो गम गुसार, कहती लकड़ियों को समेटे वो गम गुसार। गहवारे तकीर के जलने पे सोगवार, कहती लकड़ियों को समेटे वो गम गुसार, कहती लकड़ियों को समेटे वो गम गुसार। बतलाओ यादगार मिटाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिर था उसको जालिम ने मारा। माँ की आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिर
زندہ उसको जालिम ने मारा। होती है अब अधेरे में दुश्वार जिंदगी, क्यों छीन ली लहरों ने आँख की रोशनी, क्यों छीन ली लहरों ने आँख की रोशनी। होती है अब अधेरे में दुश्वार जिंदगी, क्यों छीन ली लहरों ने आंगन की रोशनी, क्यों छीन ली लहरों ने आंगन की रोशनी। नन्हा सा एक चिराग बुझाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की आँखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, छह माँ का जिसका सिंदा उसको जालिम ने मारा। माँ की आँखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, छह माह का जिसका सिंदा उसको जालिम ने मारा। कहाँ गोद के पाले के जिस्म में की जान कितनी हथेलियों वाले के जिस्म में की जान कितनी हथेलियों वाले के जिस्म में। ताकत कहाँ थी गोद के पाले के जिस्म में की जान कितनी हथेलियों वाले के जिस्म में, की जान कितनी हथेलियों वाले के जिस्म में। गर्दन पे उसकी तीर चलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की आँखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, छह माह का जिसका सिंदा उसको जालिम ने मारा। माँ की आँखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, छह माह का जिसका सिंदा उसको जालिम ने मारा। हयात तो कहाँ ऐ लाल तेरे पास, हसरतें सारी हो गई पामाल तेरे पास, हसरतें सारी हो गई पामाल तेरे पास। हयात तो कहाँ ऐ लाल तेरे पास, हसरतें सारी हो गई पामाल तेरे पास, हसरतें सारी हो गई पामाल तेरे पास। अरमान तेरे पाक मिलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की आँखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, छह माह का जिसका सिंदा उसको जालिम ने मारा। माँ की आँखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा, छह माह का जिसका सिंदा उसको जालिम ने मारा। के बाद भाली सकीना भी मर गई, ये कहते कहते बानुए
مجھ پر گزر گئی یہ قید کہتے پانی مجھ پر گزر گئی اصغر کے بعد ڈالی سکینہ بھی مر گئی یہ کہتے کہتے بانوے مجھ پر گزر گئی یہ قید کہتے بانوے مجھ پر گزر گئی غربت میں ماں کو چھوڑ کے جانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اصغر پیارا پیارا 6 ماہ کا اس کا زندہ اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اصغر پیارا پیارا 6 ماہ کا جس کا زندہ اس کو ظالم نے مارا سر صغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا حیدر حسین امام حسین حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین 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 آئے مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان رونے نہیں دیتے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان رونے نہیں دیتے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا ہے تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا ہے تیرا سینہ تھا جسے چھین لیا ہے اب خود میں مانر کے بھی سونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان بابا یہ مسلمان بابا یہ مسلمان ہونے نہیں دیتے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے احساس یتیمی مجھے زندان میں ہوئی یتیمی مجھے زندان میں ہوئی ہے یتیمی مجھے زندان میں ہوئی ہے میں خاک پہ سوتی ہوں تو سونے نہیں دیتے بابا یہ مسلمان بابا یہ مسلمان بابا یہ مسلمان رونے نہیں دیتے ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے اے آنکھ
کے مانند ہے سجاد کے زیور ہے، آپ کے مانند ہے سجاد کے زیور ہے، آپ کے مانند ہے سجاد کے زیور، زنجیر جدا تن سے یہ ہونے نہیں دیتے، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان مجھے ہونے نہیں دیتے، ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے، ظالم کے تماچوں سے لہو بہتا ہے بابا، ظالم کے تماچے سے لہو بہتا ہے بابا، ظالم کے تماچوں سے لہو بہتا ہے بابا، اشکوں سے یہ رخسار بھی ہونے نہیں دیتے، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان مجھے ہونے نہیں دیتے، ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے، تھک جاتے ہیں سجاد تو بابا تیرے قاتل، تھک جاتے ہیں سجاد تو بابا تیرے قاتل، تھک جاتے ہیں سجاد تو بابا تیرے قاتل، بیمار میرے بھائی کو سونے نہیں دیتے، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان مجھے رونے نہیں دیتے، ماتم تیرا زندان میں ہونے نہیں دیتے، مر جاؤں گی زندہ کے اندھیرے میں سسکار، مر جاؤں گی زندہ کے اندھیرے میں سسکار، مر جاؤں گی زندہ کے اندھیرے میں سسکار، روتی ہوں تو ظالم مجھے روتے نہیں دیتے، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان، بابا یہ مسلمان مجھے ہونے نہیں دیتے، ماتم میرا زندان میں ہونے نہیں دیتے، پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، اب نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، اب نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، اب نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، اب نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، اب نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، اب نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، ہمارے کی سکینہ سارے مسائل مٹائیں گے، بابا بابا کہتی رہو گی نہ پلٹ کر آئیں گے، ہمارے کی سکینہ سارے مسائل مٹائیں گے، بابا بابا کہتی رہو گی نہ پلٹ کر آئیں گے، مجبور ہے بابا گھر میں مر جائے گا، نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا، اب نہ پلٹ کر آئے گا بابا تیرا مر جائے گا۔
मर जाएगा, अब न पलट कर आएगा, बाबा तेरा मर जाएगा। ये बुलबुल मसाए हैदर ना लिख पाएगा, आए वो जिंदा का अंधेरा कैसे पाया हो पाएगा। मसाए हैदर ना लिख पाएगा, आए वो जिंदा का अंधेरा कैसे पाया हो पाएगा। थपड़ा शाहीन रंग में कैसे हसन बढ़ पाएगा, अब न पलट कर आएगा, बाबा तेरा मर जाएगा, अब न पलट कर आएगा, बाबा तेरा मर जाएगा। लिया 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 आप लोग भी आ जाए राग ले आओ।